دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی کہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور بابرکت جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ مسلم شریف۔ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، فرما دیجئے کہ اے لوگو، تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی مستثنی ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ سنن ابو داود۔ اسی طرح حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل اور سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ ترمذی و ابو داود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہوا ہے اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھیں، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کرے اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کا فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا۔ ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داود، سنن نسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے، مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے،
پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی لغو کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر کے روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے یا خطبہ دے تو سننے والا چپ رہے۔ بخاری شریف۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور و روشن ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایات آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایات میں بھی یہی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ مسلم، ترمذی، مشکات۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے دونوں خطبوں کا درمیان وقت جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل میں کی جائے گی، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔